شیطان کا کام ہے برے راستے دکھلانا، شیطان کا کام ہے انسان کو جہنم کی طرف ڈھکیلنا، جہنم کا راستہ دکھانا۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی سے گناہ کو چھوڑو تاکہ شیطان کے بندے نہ بن کر کے اللہ رب العالمین کے بندے بن جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی تعریف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا جو یہ درس آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ گناہوں کے انجام کیا ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، ویسے بھی نیکیاں کرنے والے کم ہیں، گناہ کے کام کرنے والے زیادہ ہیں۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں، آپ کو گنہگار تو بہت مل جائیں گے، اور نیکیاں کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ایسے بندوں کی تعداد بہت کم نظر آئے گی۔ ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو جاننا یہ ہے کہ گناہ کے انجام کیا ہیں، گناہوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں، انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، گناہ کے کام کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کالا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكره الله تعالى في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کا کام کرتا ہے، ایک ایمان لانے والا جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے دل سے کالا نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کے کام کرے، نافرمانی کرے، اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادہ تو اس کا یہ دھبا جو دل پر کالا اور سیاہ پڑتا ہے زیادہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے رین، وہی ہے دل کا زنگ، وہی ہے دل کا مورچہ جس کو چھوڑنا، جس سے دل کا صاف کرنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، پہلا گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل صحیح ہے تو ہمارا ایمان صحیح ہے، اگر ہمارا دل صحیح ہے ہماری باڈی صحیح رہے گی۔ اگر ہمارا دل خراب ہو جائے تو ہمارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا دل خراب ہو جائے تو ہماری یہ زندگی چلتی پھرتی زندہ لاش بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ، کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دلوں کو صاف رکھو، دلوں کو زندہ رکھو، دلوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، نیکی کے کام کرو تاکہ دل پر پڑے ہوئے سیاہ نقطے صاف ہو جائے، دل دھل دیا جائے، پاک صاف کر دیا جائے۔ محترم حضرات، گناہ کا کام کرنے سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں گر جاتا ہے۔ انسان اپنے وقار کو اللہ رب العالمین کی نظر سے گرا لیتا ہے۔ آپ سوچو، اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے،
لیکن یہی انسان جب گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ اے مومنو، اے اسلام لانے والوں، اللہ کے بندو، گناہ سے بچو، نافرمانی سے بچو، اللہ کی برائی، اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی، گناہ کے کام، یہ برائیاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں کھینچ کر کے لاتی ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب کھینچ کر کے لاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کے کام نہ کرو، گناہ سے بچو۔ کیا فرماتے اللہ رب العالمین؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ رسوا کر دے، جو اللہ کی نظر میں مقبول بن جائے، جو اللہ کی نظر میں مکروہ بن جائے، اسے عزت کون دے سکتا ہے؟ اسے محبوب کون بنا سکتا ہے؟ اس لیے محترم حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں محبوب رہیں، اللہ کے سچے نیک بندے بن کر کے رہیں، اپنی زندگی سے گناہ کو مٹاؤ، گناہ سے دور ہو جاؤ، گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ کا ایک تیسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گنہگار پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے کہتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نقید لہو شیطانا، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، ایک شیطان لگا دیتے ہیں، اور وہ شیطان، وہ انسان اس شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس گنہگار انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ اب جب شیطان ہمارے ذہنوں پر مسلط ہو جائے، ہم شیطان کی رہنمائی میں زندگی گزارے، تو چاہے اپنی زندگی نہروں پہ مچھلی مارنے میں گزار دو، چاہے اپنی زندگی کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دو، اللہ کو کوئی پتہ نہیں تم کہاں کیسے ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں جی رہے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جی رہے ہیں۔ تو گناہ کا تیسرا اور خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان گنہگار کا دوست بن جاتا ہے، اور شیطان جب انسان کا دوست بن جائے تو وہ اچھے کام نہیں بتلائے گا۔ شیطان کا کام ہی برے راستے دکھلانا، شیطان کا کام ہی انسان کو جہنم کی طرف دھکیلنا، جہنم کا راستہ دکھانا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی زندگی سے گناہ کو چھوڑو تاکہ شیطان کے بندے نہ بن کر کے اللہ رب العالمین کے بندے بن جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ گناہ کا ایک بھیانک اور خطرناک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے غافل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کو مت بھلاؤ، اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ اور اگر اللہ کو بھول جاؤ گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہوں نے اللہ کو بلایا، وہ اللہ کو نہیں بلائے بلکہ اپنے آپ کو غافل کر رہے ہیں، اولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی گنہگار ہیں، یہی نافرمانی کرنے والے جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو گئے، انہوں نے گویا کہ اپنی زندگی کو اللہ سے غافل کر لیا، وہ شیطان کے راستے پہ لگ گئے، وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اس سمجھ میں کب آئے گا؟ گناہ کا ایک پانچواں اور خطرناک نتیجہ مسلمانوں یہ بھی ہے کہ ہماری اچھی خاصی امن و سکون کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، تنگی میں ڈال دیتے ہیں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میری فرما برداری نہیں کی، جس نے میری عبادت نہیں کی، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے گناہ کے کام کیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں
دیں گے، مصیبتوں میں ڈال دیں گے، پریشانیوں میں ڈال دیں گے، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہوگا، یہ دنیا کی بے چینی ہوگی۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا اٹھائے گا اللہ رب العالمین۔ انسان کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں بھی تیرے سامنے پڑھی جاتی تھیں، جب تو نے میری آنکھوں سے میری آیتوں کو بھلا دیا، میری آیتوں پر کان نہیں دھرا، میری آیتوں کو تسلیم نہیں کیا، تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں، یاد کرو۔ اور مسلمانوں گناہ کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی، لوگ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ آج کتنے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، مسلمانوں دیکھ کر کے کبھی کبھی دل ایٹھ جاتا ہے۔ ہمارے جی سماج اور معاشرے میں آپ تھی، اپنے مسجد کے بغل میں دو، مدرسے کے بغل میں دو، کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے، ہمارے سماج اور معاشرے کے قوم کے نوجوان ہیں، جوانوں کو میں نے دیکھا جوا کرتے ہوئے، کیا کریں؟ کیا ان کی یہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی؟ کیا یہ ہماری طاقت، ہماری زندگی، ہماری باڈی ایسے باقی رہے گی؟ مسلمانوں ہماری اس باڈی کو کبھی زوال نہیں آئے گا؟ کیا اللہ رب العالمین نے جس نے ہمیں تندرست، صحیح اور توانا بنایا، کہ ہماری زندگی کو یہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں نحیف لا کر کمزور نہیں بنا دے گا؟ آتا یہ نہیں آتا مسلمانوں، ہماری زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور آپ یاد کرو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بسایا تھا؟ جنت میں۔ اما حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا، اور کہا آدم اور حوا سے کہ جنت میں رہو، ایسے جو چاہو کھاؤ۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے آدم اور ان کی بیوی حوا سے کہا تم جنت کے اندر رہو، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَلَا تَقْرَبَا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں، جنت کے عیش و آرام میں جیو، جو چیز کھانے کو جی چاہے کھاؤ، جہاں ٹہلنے کا دل کہے ٹہلو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب ہے تو تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ ہوا کیا مسلمانوں؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ فرماتے ہیں کیا شیطان نے آدم کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے پھسلا دیا، بہلا دیا۔ وہ جب درخت کے قریب چلے گئے، اور جب درخت کے قریب چلے گئے، درخت کا پھل چکھ لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ کس وجہ سے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ تو آدم اور حوا کا جنت سے نکالا جانا یا جنت کی نعمتیں چھن جانا مسلمانوں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ گناہ کے کام کریں گے، برائی کریں گے، معصیت کریں گے، نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ کی نعمتیں بھی ہم سے چھین لی جائیں گی۔ اللہ جب چاہے گا ہم سے اپنی نعمتیں چھین لے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں گناہ کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے، آج ہمارے بھائیوں میں کیا ہوتا ہے، یہ مغرب کی نماز میں 5 بزرگ حاضر ہوئے اور جمعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے 2 سب مکمل ہو جاتے ہیں، یہ باقی کے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثَالَ جِبَالِ التِّهَامَةِ بَيْضَاءَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی امت کے اقوام کو جانتے جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس پہاڑوں کے جیسے نیکیاں ہوں گی، اور جبال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح، روشن پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی۔
فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرات میں بکھیر دے گا، نیکیاں برباد ہو جائیں گی مسلمانوں۔ اور جب یہ بات اللہ کے نبی نے کہی کہ میرے امتوں کے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئیں گے لیکن منٹوں میں نیکیاں برباد ہو جائیں گی، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم، اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی پہچان بتلا دو، وہ کون لوگ کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نام اعمال ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ صحابہ کرام کو نیکیوں کی کتنی فکر تھی مسلمانوں، کتنی فکر تھی نیکیوں کی۔ کہتے اللہ کے نبی بتائیے ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے جن کی نیکیاں اللہ رب العالمین قیامت کے دن برباد کر دیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہو قال ما ان من اخوانکم وجدتکم، سنو وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہاری نسلوں سے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ولیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے لیکن جب تنہائی میں جاتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے، تنہائی میں چھپ چھپ کر کے گناہ کے کام کرتے ہوں گے۔ تو مسلمانوں یہ حدیث بات کی واضح دلیل ہے کہ نیکیاں بھی برائی کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے برباد ہو جاتی ہیں، اور اللہ اکبر اگر گناہ چپکے چپکے کیے گئے گناہوں کے ذریعے سے نیکیاں برباد ہوتی ہوں تو وہ لوگ جو کھلم کھلا جو علل اعلانیہ گناہ کے کام کرتے ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیا ہوگا مسلمانوں کہ آج ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی نہیں گزارتے؟ کتنے مسلمان جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، آپ سوچو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ ہمارا یہ معاشرہ اصلاح کے راستے پر کیسے گامزن ہوگا؟ مسلمانوں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے، اگر آپ بیٹے اور بیٹیوں کی ذمہ دار ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اپنے اولادوں کو بھی سیدھے راستے پر لاؤ، انہیں بھی نماز کی دعوت دو، انہیں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاؤ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم نیکیوں کے کام کر لیتے ہیں تو نیکیوں کا کام عمل صالح کرنا کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائیں، ان نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو گناہ، برائی، معصیت سے بچائے، وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب و ناراضگی کو کھینچ کر کے لاتی ہیں، اللہ ہم تمام لوگوں کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ باراللہ ہمارے سماج اور معاشرے کے وہ لوگ جو گنہگاروں میں، جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، باراللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں عقل سلیم عطا فرما اور وہ سوچے اور ان کی وہ گنہگاری زندگی سے توبہ کر کے ایک مومن اور کامل مومن کی طرح زندگی گزاریں۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر، آمین۔ السلام علیکم۔